رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طرح ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ اس میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑا فسادی وہ ہے جو فساد پھیلانے والا ہے اور اسے اصلاح کا نام دے دیں۔ ظاہری طور پر وہ اصلاح کریں اور لیکن ان کے اندر جو ہے وہ فساد پھیلانے کی کوشش ہو، وہ ایک بہت بڑا فسادی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں یا اور بدترین کاموں کو اچھے کاموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراضات کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ فساد کی بہت بڑی صورتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں الناس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد ان کے کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ و ائمہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہیں یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے، یعنی یہ لوگ بڑی دیر سے چلتے آ رہے ہیں جن سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے، تو وہ کہتے تھے کیا ہم بیوقوف ہیں کہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، معاذ اللہ۔ تو یہ جو دیندار لوگ ہیں، جو واعظ کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، دعوت دین دینے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے جب لوگ باتیں کریں افسوس نہ کریں، رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ اہل باطل کا یہ قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بیوقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی
عنہم کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کی، کیا شان ہے جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی کیا شان ہے، لجپال آقا کی کیا شان ہے، اہل بیت کی کیا شان ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو انہوں نے تو اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی سرکار کی ذات پہ قربان کر دیا، دین کے لیے کوئی چیز بھی گھر نہ چھوڑی۔ تو صحابہ کا ایمان، اللہ اکبر، وہ لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود خدا نے کیا۔ دیکھیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ایسے نظریات رکھے، غلط عقائد و نظریات، ان کو جواب خود میرا خدا قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کا ادب و احترام اور ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت و مودت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھنے کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔